اوکے، السلام علیکم ایوری ون۔ کل کی کلاس میں ہم نے سر سید احمد خان کا ٹاپک انٹروڈیوس کیا تھا، دیٹ از چیپٹر نمبر 4 آف ہسٹری، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ سمجھایا تھا کہ سر سید احمد خان کی ضرورت کیوں پڑی۔ دیر مسٹ بی اے کوشچن ان یور مائنڈ وین ایور دیر شوڈ بی اے کوشچن ان یور مائنڈ وین ایور ریفارمر سم ریفارمر از انٹروڈیوسڈ ان آور سلیبس۔ جب بھی کوئی ریفارمر ہمارے سلیبس میں آتا ہے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہوں، حاجی شریعت اللہ، ٹیٹو میر، محسن الدین، سر سید احمد خان، اور آگے چل کے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر پڑھیں اور ان کے کارنامے پڑھیں، تو سب سے پہلے یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کوئی بھی ریفارمر کام کیوں کر رہا ہے، کوئی بھی لیڈر کام کیوں کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا، تبھی تو اس نے ریئلائز کیا ہوگا کہ دیر از اے نیڈ ٹو امپروو سم تھنگ۔ مسلمان واقعی میں سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی اتنے ڈکلائن پر ہوں گے، تبھی تو کسی ریفارمر نے سوچا ہوگا دیر از اے نیڈ ٹو امپروو دا اسٹیٹس آف دا مسلم. اینڈ ان یسٹرڈیز کلاس we studied this topic that the Muslims had declined socially, politically, economically in India. اسپیشلی آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس 1858، اس کے بعد مسلمان بہت ہی زیادہ ڈکلائن کا شکار ہو چکے تھے۔ ایسے میں جب ہندوز ترقی کر رہے تھے، امپروو کر رہے تھے، اور مسلمان نہ صرف سیکنڈ کلاس سٹیزن بلکہ تھرڈ کلاس سٹیزن بنتے جا رہے تھے، so there was a need for someone to improve the social and economic and political status of the Muslim community. So there was this person named as Sir Syed Ahmad Khan who rose to occasion and worked for the Muslims. جب وار آف انڈیپینڈنس چل رہی تھی، اس زمانے میں سر سید احمد خان کہاں تھے؟ اس زمانے میں سر سید احمد خان بجنور کے علاقے میں تھے، اور جب وہاں پہ انڈینز نے برٹش کو مارنا شروع کیا تو وہاں پر کافی سارے عورتوں اور بچوں کی جان بچائی سر سید احمد خان نے۔ انگریز سر سید احمد خان سے خوش تھے، اور انگریزوں نے سر سید احمد خان کو ٹائٹل دیا سر۔ یہ جو ٹائٹل ہے سر کا، اسے ہم کہتے ہیں انگلش میں نائٹ ہوڈ۔ تو کوئی بھی اچھا بڑا کارنامہ اگر کرتا ہے انگریزوں کے لیے، انگریزوں کی حکومت کے لیے، ان کے کنگڈم کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، تو اسے سر کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ تو سید احمد خان کو یہ سر کا ٹائٹل بھی مل گیا۔ انہیں اسی طریقے سے بہت ساری ایوارڈز بھی ملے، انہیں بہت سارے گفٹ بھی ملے برٹش کی طرف سے۔ اس کا مطلب سر سید احمد خان کے تعلقات انگریزوں سے اچھے تھے۔ بھائی ان کے تعلقات اگر اچھے تھے تو وہ پرسنل گینز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنے تعلقات کو، یہی تو ہوتا ہے آج کل۔ آپ کے تعلقات اگر پرائم منسٹر سے ہوں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے کام نکلواؤ گے، لیکن سر سید احمد خان نے یہ نہیں سوچا کہ صرف اپنا فائدہ کریں۔ He tried to benefit the entire Muslim community of India because of his good relations with the British. انہوں نے اپنے ریلیشنز کا فائدہ یہ اٹھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے تعلقات کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کی۔ ایک حد تک، ایک وقت تک سر سید احمد خان نے ایز اے جج کام کیا، اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ کر کے ساری زندگی انہوں نے مسلمانوں کے لیے لگا دی، مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے لگا دی۔ اسی وجہ سے آج ہم سر سید احمد خان کو ایک ہسٹری کے چیپٹر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو لیٹ اس سی سم آف دی ریفارمس آف سر سید احمد خان۔ کل جتنی بھی پرابلمس ہم نے پڑھی ہیں، آج ان کے سولوشنس پڑھیں گے اور ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ تو ہوپ فلی ود ان دا گیون ٹائم آج ہم یہ سے ختم کر لیں گے۔ تو آئی ایم رائٹنگ اوور ہیئر ریفارمز آف سر سید۔ ریفارم سے بہتر ورڈ ہوگا ورک آف سر سید احمد خان۔ کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے مسلمانوں کے لیے؟ سب سے پہلا کام جہاں سے میں اسٹارٹ کروں گا، دیٹ از ہی ٹرائی ٹو improve the relations between the British and the Muslims. Improve the relations between the British and Muslims. کس طریقے سے کرنا شروع کیا؟ Starting with something called a movement known as علی گڑھ movement. سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں انہوں نے اسکول بھی کھولا، بعد میں وہ کالج بھی بن گیا، بعد میں ان کی ایک علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنی، لیکن اتنی ساری ترقی کرنے سے پہلے ایک اور کام کیا تھا، ایک موومنٹ بنائی تھی۔ آج کی کلاس میں آپ کو یہ ورڈ سمجھاتا ہوں، موومنٹ ہوتی کیا ہے۔
موومنٹ کا اردو ترجمہ ہے تحریک. آپ نے نام سنا ہوگا تحریک انصاف, اسی طریقے سے اور بھی تحریک پاکستان. اب تحریک میں اور پولیٹیکل پارٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی پالیٹکس کرتی ہے, الیکشنز لڑتی ہے, اپنی پالیسیز بناتی ہے, اگر ہار گئے تو الیکشن میں تو اگلی گورنمنٹ ان کی نہیں آتی, اگر جیت گئے تو ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے. موومنٹ کیا ہوتی ہے؟ موومنٹ ایک پرٹیکولر گول کے لیے ہوتی ہے. وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل تحریک پاکستان, پاکستان موومنٹ, پاکستان موومنٹ چل رہی تھی, جنہیں اس کے لیے کام کر رہے تھے, لیاقت علی خان کام کر رہے تھے, علامہ اقبال کام کر رہے تھے, ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز کام کر رہے تھے. پھر ایک وقت آیا پاکستان بن گیا. کیا پاکستان بننے کے بعد اب تحریک پاکستان کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے, پاکستان بن گیا نا, اب ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تو علی گڑھ موومنٹ ایک موومنٹ بنی تھی, اس کے کچھ پرٹیکولر ایمز اور آبجیکٹیوز تھے. وہ پرٹیکولر ایمز اور آبجیکٹیوز کیا تھے علی گڑھ موومنٹ کے؟ علی گڑھ موومنٹ کا سب سے پہلا آبجیکٹیو تھا that the Muslims should improve their relations with the British, کہ مسلمانوں کے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے انگریزوں کے ساتھ. Secondly, there was another aim that Muslims should get Western education, کہ مسلمانوں کی ویسٹرن ایجوکیشن کے لیے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا. And thirdly, Muslims should develop political awareness. یہ 3 پوائنٹس تھے سر سید احمد خان کے دماغ میں, جس کے تحت انہوں نے جتنے بھی کارنامے انجام کیے. ان 3 پوائنٹس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. 3 پوائنٹس کون کون سے؟ عبد المعید آپ چیٹ پہ لکھ دو, میں پڑھ رہا ہوں. 3 پوائنٹس کون کون سے تھے؟ نمبر 1, سر سید احمد خان کا یہ ایم تھا that he wanted to improve the relations between the Muslims and the British. نمبر 2, سر سید احمد خان wanted that the Muslims should seek Western education. Thirdly, سر سید احمد خان's aim was that Muslims should have political awareness. بالکل بالکل یہ سب کچھ ہے. یہ ایم بتا رہا ہوں آپ کو علی گڑھ موومنٹ کے. سے 4 مارکس کا سوال اس پہ آ سکتا ہے علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں. تو یہ 3 چیزیں سر سید احمد خان کے دماغ میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو موومنٹ تھی سر سید احمد خان کی چل پڑی, اور اس موومنٹ میں بہت سارے جو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ جوائن کرتے گئے. اس زمانے کے نوٹیبل رائٹرز, اس زمانے کے نوٹیبل پوئٹس, اس زمانے کے لیڈرز, اس زمانے کے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ سر سید احمد خان سے جن کے ذہن ملتے تھے, ان سب لوگوں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور آگے چل کے اسی وجہ سے علی گڑھ اسکول بنا, کالج بنا, اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنی. اب کس طریقے سے وہ امپروو کر رہے ہیں ریلیشنز کو؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھا علی گڑھ موومنٹ. اس کے بعد انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگس کو ریموو کرنے کی کوشش کی جو کہ انگریزوں کے دماغ میں تھی. کل کی کلاس میں آپ کو بتایا کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کو انگریز بہت زیادہ ڈس لوئل سمجھتے تھے. انگریزوں کے ذہن میں یہ تھا کہ سارے کے سارے اس اپرائزنگ کی جڑ مسلمان ہیں, سارے کے سارے فساد کی جڑ مسلمان ہیں, مسلمانوں کی وجہ سے اپرائزنگ ہوئی ہے. باقی ہندو تو بہت اچھے لوگ ہیں, ہندو اور سکھ تو بہت اچھے لوگ ہیں, ہندو اور سکھوں کو تو آرمی میں بھی شامل کیا جائے گا, لیکن مسلمانوں کو شامل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ مسلمان غدار لوگ ہیں, کیونکہ مسلمان اپرائزنگ کرتے ہیں, وار کرتے ہیں, ریوالٹ کرتے ہیں, اس لیے مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں. سر سید احمد خان نے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لوئل محمدنس آف انڈیا. محمدنس از اے ورڈ یوزڈ فار مسلمس. مسلمانوں کو محمدنس بھی کہتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. لوئل محمدنس آف انڈیا, اس کتاب میں سر سید احمد خان نے کیا لکھا؟ اس کتاب میں سر سید احمد خان نے لکھا کہ یہ ایک ڈیفenس کیا ہے مسلمانوں کا, کہ جو برٹش اکیوز کرتے ہیں کہ مسلمان ڈس لوئل ہیں, ایسا نہیں ہے. اس ہندوستان میں بہت ساری ترقی مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے. ہندوستان میں مسلم کمیونٹی نے بہت رول پلے کیا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں ترقی ہوئی ہے. تو مسلمس تو لوئل ہیں, ڈس لوئل نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ایسے لکھا, ایک پیمفلٹ لکھا, اس پیمفلٹ کا نام تھا کازز آف دی انڈین ریوولٹ. کازز آف دی انڈین ریوولٹ.
اس کا صحیح ترجمہ اردو میں ہے اسباب بغاوت ہند. اسباب بغاوت ہند. اس میں کیا لکھا انہوں نے؟ سر سید احمد خان نے لکھا کہ انگریز جو مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں that Muslims were the reason why this war of independence happened, this is wrong. سر سید احمد خان نے کہا کہ there are several reasons behind this war of independence 1857. انہوں نے 3 باتیں بتائیں. سر سید احمد خان نے کہا کہ اگر آپ انڈیا والوں کو اپنے ہی ملک میں ریپریزنٹیشن نہیں دو گے، گورنمنٹ چلانے میں چانس نہیں دو گے، تو ظاہر سے بات ہے وہ آپ کے اگینسٹ لڑیں گے. سر سید احمد خان نے لکھا اگر آپ ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو فورسفلی کرسچینٹی میں کنورٹ کرو گے تو ظاہر سے بات ہے یہ لوگ آپ کے اگینسٹ لڑیں گے. تھرڈلی، اگر آپ آرمی کو صحیح سے مینج نہیں کرو گے تو یقیناً آرمی تو اپرائزنگ کرے گی. سر سید احمد خان نے اس طرح کے بہت سارے ریزنز کو لکھا کہ برٹش کی اپنی پالیسیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے انڈیا والے ناراض ہو گئے اور اس وجہ سے انڈیا والوں نے ان کے اگینسٹ ریوولٹ کیا، ورنہ تو انڈیا والے اور خاص طور پر مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں. اس کی 500 کاپیز کروائیں سر سید احمد خان نے. 2 کاپیز ہندوستان میں ہی رکھی، باقی ساری کاپیز انہوں نے انگلینڈ بھجوا دی اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کروائیں. جب وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبرز نے انہیں پڑھا تو کچھ نے تو اسے بہت ہی اچھا سمجھا اور کچھ بہت زیادہ ناراض ہو گئے. کچھ کے مطابق کہ سر سید احمد خان نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے اس پرسپیکٹو سے سوچا ہی نہیں تھا کہ انڈینز کیا سوچتے ہیں. ان کی نظر میں تو بس برٹش ہی صحیح تھے. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ سوچتا ہے نا، آپ بھی سوچو گے جو آپ کر رہے ہو وہ بالکل صحیح کر رہے ہو، جو دوسرا کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے. انگریز بھی یہ سوچتے تھے، انگریز یہ سوچتے تھے کہ یار ہم تو بالکل صحیح ہیں، جو ہم کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ تو انڈیا والے پاگل ہوئے ہیں جو پتہ نہیں کیوں ہم سے لڑ رہے ہیں. تو سر سید احمد خان نے جب یہ اس چیز کو پریچ کیا، اس چیز کو بتایا that there is fault at your end، آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے، آپ کی پالیسیز ہی ایسی تھیں جس کی وجہ سے لوگ لڑ رہے تھے. بھائی ڈاکٹرائن آف لیبس کوئی اچھی پالیسی تھوڑی تھی، ڈاکٹرائن آف پیراماؤنٹ کی کوئی اچھی پالیسی نہیں تھی. اسی وجہ سے تو لوگ ناراض ہوئے، اسی وجہ سے تو لوگ لڑ رہے تھے. ان چیزوں کو اگر آپ نہیں کرتے تو لوگ کبھی بھی نہیں لڑتے آپ سے. آپ ستی کو بین کر رہے ہیں، آپ پردے کو بین کر رہے ہیں، یہ تو ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں کرتے تو لوگ آپ کے اگینسٹ ریوالٹ نہیں کرتے. سو دس واز اے ویری گڈ پیمفلیٹ ریٹن بائی سر سید احمد خان اور اس کا امپیکٹ بھی بہت اچھا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے ڈفرینٹ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈنگس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کی دماغ میں بھی جو مس انڈرسٹینڈنگس تھی انہیں بھی کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سر سید احمد خان مسلمانوں کو بتاتے تھے وائی ایجوکیشن از امپورٹنٹ. وہ بتاتے تھے حدیث کے ریفرنس دے کے، قرآن کا ریفرنس دے کے کہ کہیں پر بھی قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے سے. اس زمانے میں سر سید احمد خان came into conflict with the علماء. علماء کے ساتھ کیا کانفلکٹ تھا؟ کانفلکٹ with علماء. اس زمانے میں بہت سارے ایسے ریلیجس اسکالرس تھے، اسلامک ریلیجس اسکالرس، جو کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں نہیں جاؤ. کیا ریزن تھا؟ اکارڈنگ ٹو دیز علماء اگر ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں گئے تو وہاں پہ تو کو ایجوکیشن ہوتا ہے بھائی، اور کو ایجوکیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لڑکے لڑکی ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ تو گناہ گار ہو جائیں گے سب لوگ. سائنس کی ایجوکیشن حاصل کرو گے تو اسلام سے دور چلے آؤ گے. انگلش کی تعلیم حاصل کرو گے تو اس کا مطلب اپنے کلچر کو، اپنے لٹریچر کو بھول جاؤ گے. کیونکہ اسکولس کے اندر تو بائبل پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اسکولس کے اندر تو کرسچینٹی پڑھائی جاتی ہے، تو مسلمان بچوں کا کچا دماغ ہوتا ہے، وہ لوگ تو کنورٹ ہو جائیں گے انٹو کرسچینٹی. دیز ور دا فیئرز آف دیز علماء. اس زمانے کے جو علماء تھے وہ ایسی ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہے تھے، انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ سوسائٹی ہماری کرپٹ ہو جائے گی، اور ایک حد تک صحیح بھی ہے. لیکن سر سید احمد خان نے یہ سمجھانے کی کوشش کی مسلمانوں کو، یہ کنونس کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو کہ تعلیم کسی ایک کنٹری، ایک نیشن کی نہیں ہوتی. تعلیم جو بھی حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں رہ جائیں گے بلکہ ہم آگے بڑھیں گے. اگر ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کی، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو گورنمنٹ کا میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. کیونکہ ہندوز تو ترقی کر رہے تھے
Hindus were getting education, Hindus were learning English, Hindus were getting Western education, Hindus were going to England, and they were progressing. They were having better terms with the British, while the Muslims were not. तो इसीलिए उनका झगड़ा भी हो गया उलमा से, और उलमा ने तो उन्हें काफिर भी बोल दिया। उलमा ने ये फतवा जारी कर दिया कि सर सैयद अहमद खान काफिर है। काफिर कहलाने के बावजूद सर सैयद अहमद खान अपने काम से पीछे नहीं हटे, करते रहे वो काम। कोई कुछ कह रहे कहने दो, उनके साथ जो लाइक माइंडेड लोग थे वो उनके साथ चलते गए, और ये उन्होंने काम करते रहे। और आगे चल के हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने अगर मुसलमानों की तालीम पे फोकस नहीं किया होता तो मुसलमान आज पाकिस्तान नहीं बना सकते थे। सर सैयद अहमद खान की डेथ 1898 में हो गई, पाकिस्तान 1947 में बना है। आप कहेंगे सर 1898 में कोई मर गया, उसका क्या रोल है पाकिस्तान बनाने में? हम समझेंगे इस बात को कि सर सैयद अहमद खान ने जो तालीम मुसलमानों को दी, उसकी वजह से मुसलमानों में सेंस डेवलप हुई, पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप हुई, शऊर डेवलप हुआ, जिसके बाद आगे चल के मुसलमान ऑर्गेनाइज हुए, डिसिप्लिन्ड हुए, और आगे चल के उन्हें समझ में आया किस तरीके से पॉलिटिक्स करनी है। आगे चल के उन्हें समझ में आया किस तरीके से अपने मुल्क के लिए बात करनी है। तालीम नहीं होती तो कोई जाहिल आदमी इस तरीके से बात नहीं कर सकता। So he came into conflict with the ulamas as well. Moreover, Sir Syed Ahmad Khan also tried to write a book known as Tabainul Kalam, but this book was not completed. ताबईनुल कलाम में क्या लिखा था? ताबईनुल कलाम में सर सैयद अहमद खान ने लिखा अबाउट द सिमिलैरिटीज ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारी सिमिलैरिटीज को पॉइंट आउट किया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी चीजें सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम आर रिलीजन्स ऑफ मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है एक खुदा को मानने वाले रिलीजन हैं, एज कम्पेयर टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में तो इतने सारे आइडल्स होते हैं ना, उनकी वर्शिप की जाती है, इतने सारे खुदा होते हैं। सर सैयद अहमद खान ये बता के ये चीज साबित करना चाह रहे थे कि मुसलमान और क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को और ब्रिटिश को इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि यूनाइटेड होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के तो रिलीजन और इतने सारे प्रॉफिट्स और ये सारी जो इनकी पीछे की लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर, वो सब आपस में इतना मिलता है, तो इन लोगों को तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि यूनाइटेड रहना चाहिए। So this was another attempt of Sir Syed Ahmad Khan to bring both the communities closer, but this work was not finished due to lack of resources. लेकिन ऐसा नहीं है कि सर सैयद अहमद खान सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के आगे पीछे जा रहे हैं। सर सैयद अहमद खान जब इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी लिखी हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने उसमें कुछ ऐसी बातें पढ़ी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एसोसिएट की गई थी, बट दोज वर नॉट करेक्ट एंड ऑथेंटिक, दोज वर डेरोगेटरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बातें नहीं लिखी थी। दिस ऑफेंडेड सर सैयद अहमद खान, and he himself tried to correct those errors by writing a biography of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने अंग्रेजों का भी दिमाग सही करने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की, उनके दिमाग में से भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है मुसलमानों के लिए। So these were some of the services rendered by Sir Syed Ahmad Khan while trying to bring both the communities together, and फॉर ऑल ऑफ द इंडियंस। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, उन्होंने सारे के सारे इंडियंस के लिए भी एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका काम ये होता था कि किसी तरीके से ब्रिटिश भी इस प्लेटफॉर्म पे आए, किसी तरीके से मुसलमान भी और हिंदू भी और सिख भी सब लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और सब लोग आपस में आके मसाइल का हल ढूंढे। तो ये भी सर सैयद अहमद खान का एक बहुत ही अच्छा काम था। इसके बाद हम एक और चीज को पढ़ते हैं कि यहाँ तक तो आपने देख लिया कि किस तरीके से वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं रिलेशंस को। नंबर टू, वी विल स्टडी अबाउट दी एजुकेशनल वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान, ये किस तरीके से तालीम के लिए उन्होंने काम किया। लेट्स सी दी एजुकेशनल वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का नोटेबल काम ये है दैट ही ओपनड सेवरल स्कूल्स। ही ओपनड schools at Muradabad,
غازی پور اینڈ علی گڑھ. He also set up a society known as Scientific Society. ایک انہوں نے سوسائٹی بنائی تھی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی. سائنٹیفک سوسائٹی کا کام کیا ہوتا تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ اٹ یوز ٹو ٹرانسلیٹ دا انگلش لٹریچر, انگلش جرنلز ریلیٹڈ ٹو سائنس اینڈ لٹریچر انٹو اردو. مسلمانوں کی زبان اس زمانے میں کون سی تھی؟ اردو زبان تھی جو پڑھے لکھے مسلمانوں کو آتی تھی. تو انہوں نے ایک پوری سوسائٹی اسی کام کے لیے بنائی تھی جس میں ٹرانسلیٹرز انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو بھی برٹش جرنلز ہوتے تھے, سائنٹیفک جرنلز ہوتے تھے, لٹریچر ہوتا تھا, اسے ٹرانسلیٹ کرتے تھے اردو زبان میں. آپ کو پتہ ہے اس سوسائٹی میں بھی کچھ ہندو ممبرس تھے. جو ہندو ممبرس تھے انہوں نے سر سید احمد خان سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ آپ یہ اردو میں کیوں ٹرانسلیٹ کروا رہے ہیں, آپ ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ کروائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہندوز کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا. اچھا, مور اوور سر سید احمد خان آلسو set up some of the magazines for the betterment of Muslims. For example, there was a magazine known as Tahzeeb ul Akhlaq and another one known as Aligarh Institute Gazette. کیا فائدہ بھائی ان سب چیزوں کا؟ کیا فائدہ ہے؟ کون پڑھتا ہے میگزین وغیرہ؟ اس زمانے میں پڑھتے تھے. اس زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا نا, سوشل میڈیا وغیرہ. تو اس زمانے میں یہ میگزینز وغیرہ ہوتے تھے. اور یہ میگزینز میں کیا لکھا جاتا تھا؟ ان میگزینز میں یہ بتایا جاتا تھا, اس طریقے کے آرٹیکلز لکھے جاتے تھے جو کہ انفلوئنشل مسلمز لکھتے تھے, پڑھے لکھے لوگ لکھتے تھے, جن کی ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے. آج یہی ہوتا ہے نا, سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں, ریچ کتنی ہے, کہاں تک پھیل رہا ہے یہ پوسٹ, وائرل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو اس زمانے میں بھی اچھے اچھے رائٹرز, ایسے نوٹیبل لوگ جن کا معاشرے میں کوئی نام ہے, وہ لوگ جب آرٹیکلز لکھتے تھے تو اسے خاص طور پہ لوگ پڑھتے تھے اور ان سے انفلوئنس حاصل کرتے تھے. تو ایسے لوگوں سے لکھواتے تھے جو تعلیم کے بارے میں لکھتے تھے, تعلیم کو پروموٹ کرنے کے بارے میں لکھتے تھے, تاکہ جب لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے, ان کا آرٹیکل پڑھیں گے, تو اس سے لوگوں میں شوق پیدا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ بھی تعلیم حاصل کریں. سر سید احمد خان آلسو وزٹڈ انگلینڈ. سر سید احمد خان نے ایک اور بھی یہ کام کیا کہ وہ انگلینڈ گئے. آپ کہیں گے سر وہ پرسنل تفریح کرنے انگلینڈ چلے گئے تو اس میں کیا کارنامہ؟ ایسا نہیں ہے, صرف تفریح کرنے نہیں گئے تھے, انہوں نے انگلینڈ کو وزٹ کیا تھا تاکہ وہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھ سکیں. سر سید احمد خان نے آکسفورڈ کو وزٹ کیا, انہوں نے کیمبرج کو وزٹ کیا, انہوں نے وہاں کا تعلیمی نظام دیکھا قریب سے کہ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کا انسٹیٹیوشن چلتا ہے. اور انہوں نے یہ ویژن رکھا کہ ایسا ہی کچھ میں مسلمانوں کے لیے بھی اسٹارٹ کروں گا واپس ہندوستان جا کے. جب سر سید احمد خان واپس آئے تو انہوں نے علی گڑھ میں اسکول کھولا تھا, اور اس اسکول کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل اسکول, جو کہ بعد میں آگے چل کے بن گیا کالج نون ایز دی MAO کالج, محمدن اینگلو اورینٹل کالج. اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں آپ کے لیے. محمدن مینس مسلمس, اینگلو مینس برٹش اور انگلش, اورینٹل مینس ٹائپ. تو آسان الفاظ میں انگلش میڈیم اسکول انہوں نے کھول دیا. جیسا ہم او لیول کر رہے ہیں نا, تو اسی طریقے سے او لیول کیا ہے, وہاں کا نظام ہے نا کیمبرج یونیورسٹی کا, تو اسی طریقے سے یہاں پہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک ایسا اسکول کھولا جو کہ انگلش ٹائپ کا ہوگا, مسلمانوں کے لیے ہوگا, انگلش ایجوکیشن دے گا لیکن مسلمانوں کے لیے ہوگا. پتہ ہے ان کا ویژن جب ہم پڑھتے ہیں نا, اتنے ڈیٹیل سے بک میں نہیں لکھا ہوا, لیکن جب ان کا ویژن میں نے پڑھا تو میں بہت انسپائر ہوا کہ سر سید احمد خان کا کیا ویژن تھا اس زمانے میں. مطلب سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ جو جگہ ہوگی یہاں پر بہت ڈسپلن ہوگا, یہاں پر نماز کے ٹائم پر باجماعت نماز ہوگی, ساری کلاسز نہیں ہوں گی اس ٹائم پر, اور جو نان مسلمز ہوں گے وہ بھی پڑھ سکیں گے, لیکن نان مسلمز کو کوئی بلی نہیں کرے گا. اگر کسی نے بلی کیا تو مسلمان اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو, اسے ایکسپیل کر دیا جائے گا. کوئی زبردستی نہیں کرے گا نان مسلم کے ساتھ کہ تم آ کے نماز پڑھو.
جب مسلمانوں کی نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھیں مسلمان، لیکن بلی نہیں کریں کسی بھی نان مسلم کو جا کے. چھالیاں کھانا الاؤ نہیں ہوگا اسکول میں، کالج میں، اس کی پریمیسز میں الاؤ نہیں ہوگا یہ چھالیاں وغیرہ کھانا. اور گالیاں دینا الاؤ نہیں ہوگا. مطلب کسی کو جھوٹا کہنا الاؤ نہیں ہوگا. اگر کسی نے کسی کو اس طریقے سے جھوٹا بول دیا تو اسے بھی کوئی نہ کوئی سزا دی جائے گی. مطلب آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کا، اس زمانے کی مورل ویلیوز دیکھیں آپ ذرا. آج اگر سر سید احمد خان زندہ ہوتے، وہ سنتے کہ اس طریقے کی لینگویج استعمال ہوتی ہے، سر سید احمد خان تو اسکول ہی نہیں کھولتے، سب کو ایکسپیل ہی کر دیتے وہ. تو خیر، سر سید احمد خان نے ان طریقوں سے مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا شروع کیا. یہ جو کالج سر سید احمد خان نے کھولا تھا، لیٹر آن دس واز کنورٹڈ انٹو یونیورسٹی اینڈ از اسٹل فنکشننگ ان انڈیا، نون ایز علی گڑھ یونیورسٹی. آج بھی بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے علی گڑھ یونیورسٹی. یہ انفارچونیٹلی سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد یہ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، تقریباً 1920 میں. سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1898 میں، اور ان کی خواہش تھی ان کی زندگی میں یونیورسٹی بن جائے. ان کی زندگی میں نہیں بن سکی، لیکن آگے چل کے یہ یونیورسٹی بنی جس کا نام تھا علی گڑھ یونیورسٹی. اور علی گڑھ یونیورسٹی سے فیوچر لیڈرز نے پڑھا. فار ایگزامپل لیاقت علی خان، جو کہ آگے چل کے پاکستان موومنٹ میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، جنہ کے بہت امپورٹنٹ کمپینین تھے. انہوں نے بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا اور آگے چل کے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. اسی طریقے سے ایوب خان نے بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا، اور ایوب خان بھی آگے چل کے پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بنے. اچھا، ایجوکیشنل ورک کے بعد اب ہم ذرا پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے پولیٹیکل اویئرنیس کو انکریز کیا. دیٹس نمبر 3 اینڈ دا لاسٹ ون، انکریزنگ پولیٹیکل اویئرنیس. اچھا، شروع میں تو سر سید احمد خان کا آئیڈیا بالکل ڈفرینٹ تھا. شروع میں سر سید احمد خان کی تھیوری یہ تھی کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ون نیشن، کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے، اور یہ جو ایک قوم ہے انہیں مل کر کام کرنا چاہیے، اور فیوچر میں دونوں کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور فیوچر میں ان لوگوں کو الٹیمیٹلی اس ملک کو آزاد کرنا ہوگا. تو انگریز تو یہاں سے چلے جائیں گے لیکن مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ رہیں گے. یہ ان کا انیشل آئیڈیالوجی تھی. لیکن پھر سر سید احمد خان نے دیکھی ہندی اردو کنٹروورسی. ہندی اردو کنٹروورسی کیا تھی؟ کہ ہندوز نے ڈیمانڈ کی تھی دیٹ ہندی should be made the second official language of India and Urdu should be replaced. اس سے سر سید احمد خان کو لگا یار یہ لوگ تو غلط بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس بنی، اور کانگریس کی جب ڈیمانڈز دیکھیں تو کانگریس کی جو ڈیمانڈز تھیں دوز ور اگینسٹ دا انٹرسٹ آف مسلم. یہ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ کانگریس نے جو ڈیمانڈز کی تھیں وہ بظاہر تو بہت اچھے لوگ لگ رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ساری کمیونٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بات کس کے بارے میں کر رہے تھے؟ وہ بات کر رہے تھے صرف اور صرف ہندو کمیونٹی کے لیے. ان دو ایونٹس کو جب دیکھا سر سید احمد خان نے، تو اس سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا اسٹاپ جوائننگ کانگریس، کہ کانگریس کو جوائن نہیں کرو. کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے کہہ دیا مسلمانوں کو کہ اس وقت کانگریس کو کوئی بھی جوائن نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت سارا کا سارا فوکس ہونا چاہیے اپنی تعلیم کے اوپر. اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز بنا دیے کہ اگر مسلمانوں کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے اباؤٹ پالیٹکس، then they should become the part of these platforms named as Mohammedan Educational Conference and Mohammedan Defense Association. انہوں نے اس طریقے کے پلیٹ فارمز بنا دیے مسلمانوں کے لیے جس پہ آ کے مسلمان بھی اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے ہیں. میں اس کا فل فارم لکھ دیتا ہوں یہاں پہ: محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اینڈ محمدن ڈیفنس. کسی کتاب میں ایسوسیشن لکھا ہوا ہے لیکن نائجل کیلی کو فالو کریں گے تو اس میں ڈیفنس الائنس لکھا ہوا ہے، محمدن ڈیفنس الائنس.
اب یہ جو پلیٹ فارمز تھے خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنائے. اسی طریقے سے یونائٹڈ پیٹریوٹک الائنس بھی تھا تاکہ مسلمان اپنی جتنی بھی باتیں ہو یہاں پر آ کے کریں, مسلمان اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں, پولیٹیکل ڈسکشنز کریں, ایجوکیشنل ڈسکشنز کریں, اور کانگریس کو جوائن نہیں کریں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا, ذرا سنیے گا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دس ایم ای سی, یہ جو ایم ای سی ہے, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس, 1906 میں they had a meeting about education, and in that meeting there were some Muslim leaders who came up with the idea of separate political party and formed All India Muslim League. All India Muslim League was the party that later on went on for the struggle of Pakistan and helped in the making of Pakistan. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے بعد میں علامہ اقبال پارٹ بنے, لیاقت علی خان پارٹ بنے, محمد علی جناح پارٹ بنے, اور آگے چل کے اسی پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان بنا لیا. تو آپ کو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ سر سید احمد خان نے بہت لانگ ٹرم والا کام کیا ہے, بہت ہی زبردست کام کیا, وہ میں یہی بتا رہا تھا کہ اگر سر سید احمد خان نے تعلیم حاصل کرنے کو نہیں کہا ہوتا تو مسلمان کی کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوتی جس کا نام ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اگر سارے کے سارے مسلمان کانگریس کا پارٹ ہوتے تو اپنی پولیٹیکل پارٹی کبھی نہیں بناتے, اور اگر اپنی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی, اپنے پولیٹیکل آئیڈیاز نہیں ہوتے, پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہوتی, تو کبھی پاکستان نہیں بنتا. دس واز دی ورک آف سر سید احمد خان اسپیشلی فار دا مسلمس کاز. یہاں پہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے, اور ایک سوال آپ کو دے دیتا ہوں, تو اس سوال کو آپ لوگ اٹیمپٹ کیجیے گا, تو انشاءاللہ آپ کا یہ ٹاپک پورا کور ہو جائے گا. 14 مارکس کا آپ کو ایک سوال کروا دیتا ہوں. سوال ہے improving the relations between British and Muslims was the greatest work of Sir Syed, single quotes close. Do you agree or disagree? Question mark. Give reasons for your answer. یہ 14 مارکس کا سوال ہے اور اسے آپ کو سولو کرنا ہوگا, اور اس کے اندر آپ جتنے ریفارمز سر سید احمد خان کے سارے لکھیں گے. 3 ڈفرنٹ ریفارمز بتائیں آپ کو, انکریزنگ پولیٹیکل اویئرنیس, ایجوکیشنل ورک, اور امپروونگ دا ریلیشنز بٹوین دا برٹش اینڈ مسلمس. اسے آپ کور کریں گے اور اس کے بعد پھر ایویلیویشن لکھیں گے. دیٹ وڈ بی یور آنسر. ایک چیز جو آپ پوچھ رہے ہیں اسے میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو روکا کانگریس کے پاس جانے سے, so this shows his two nation theory. اس سے ثابت ہوتی ہے ایک ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری سر سید احمد خان کے الفاظ کے مطابق کیا تھی کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز, 2 ڈفرنٹ قوم ہیں, اور آگے چل کے ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا گیپ بڑھتا جائے گا. پہلے سر سید احمد خان کا بلیف تھا ہندوز اینڈ مسلمز آر ون نیشن, but later on he came to believe that Hindus and Muslims are two different nations, and later on the gap between them would increase. That's the end of the chapter 4 and end of the class. If anyone wants to ask anything, may stay back, others can leave. Take care, Allah Hafiz.